صلی اللہ رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں امام صاحب 4 لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے باقی لوگ اپنی اپنی صف میں رہتے ہیں، اور ان 4 لوگوں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ امام صاحب کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو جائیں۔ اس میں قصہ یہ ہے کہ اگر جگہ کی کمی کی وجہ سے دوسری صفوں میں جگہ نہیں، لوگ ہیں، تو بے شک لوگ امام صاحب سے 1 قدم یا آدھا قدم پیچھے ہو کے کھڑے ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ لیکن اگر سماجی رتبے کی بنیاد پر تفریق کی جائے اور ان کے کسی بھی شخص کے مرتبے کی وجہ سے اس کو امام صاحب کے برابر جگہ دے کر کھڑا کیا جائے، مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی نظر میں سبھی لوگ یکساں ہیں، برابر ہیں۔ سماجی رتبے کی بنیاد پر یہ تفریق مسجد میں روا نہیں رکھی جا سکتی کہ کچھ لوگوں کو وی آئی پی ٹریٹ کرتے ہوئے امام صاحب کے برابر جگہ دے دی جائے اور باقی لوگ صفوں میں کھڑے ہوں۔ یہ اسلام کے آداب کے خلاف ہے۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ اسلام میں تو ویسے بھی سماجی رتبے کی بنیاد پر تفریق اس طرح سے جائز نہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں اپنے ساتھیوں سے بلند ہو کے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کے برابر ہی بیٹھتے تھے تاکہ نمایاں نظر نہ آئیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو کبھی نمایاں ہو کر جلوس کی صورت میں نہیں چلے، بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تھے تاکہ نمایاں نہ ہونے پائیں۔ تو اسلام میں تو اس درجے کی احتیاط ہے، جائے کہ مسجد میں ایسی تفریق کر دی جائے کہ انہیں، چونکہ کسی شخص کو معاشرے میں یا کسی اور وجہ سے کوئی امتیازی حیثیت حاصل ہے تو اس کی نمائش مسجد میں یوں کی جائے کہ اس کے لیے علیحدہ سے جگہ کریٹ کر کے دوسروں سے نمایاں کر کے اسے کھڑا کر دیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ مسجد میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور صاحب نے کسی غیر ملکی سے سوال پوچھا، What do you mean by zakat is not only saving tax? What other conditions does it apply to? اور دوسرا سوال ان کا ذبح کے بارے میں ہے، is non-ذبح meat, beef, chicken, etc. permissible? زکوٰۃ کے بارے میں میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ صرف سیونگز ٹیکس نہیں ہے، کہ زکوٰۃ صرف ہماری بچت پر لاگو نہیں ہوتی۔ اگر یہ سیونگ ٹیکس ہوتا تو سال کی ایک مخصوص تاریخ پر جتنی بھی اماؤنٹ ہماری بچی ہوئی ہوتی اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی۔ لیکن ایک چیز تو یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے لیے ایک خاص حد کی ضرورت ہے۔ دوسرا، جو کچھ ہمارے پاس رقم یا زیور موجود ہے اس کو 1 سال گزر جانا چاہیے، 1 سال کے بعد اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف ہماری بچت پر لاگو نہیں ہے بلکہ دوسری چیزوں پر بھی لاگو ہو جاتی ہے، جیسے ضرورت سے زیادہ جو مکان ہے ہمارے پاس، جس میں رہائش ہماری اپنی نہیں، اگر ہمارے پاس رہائش کا مکان اپنا ہے، اس کے علاوہ کچھ مکان ہے تو اس پر بھی لاگو ہو جائے گی زکوٰۃ۔ اسی طرح کاروبار میں اگر ہمارا اپنا پیسہ لگا ہوا ہے یا اگر کسی سے قرض لے کر بھی لگایا ہے، تو اگر ہمارے پاس کسی سٹاک کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو قرضے کی رقم اس میں سے منہا کر کے بقایا رقم پر زکوٰۃ دینا ہوگی ہمیں۔ مال مویشی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو اگر یہ صرف سیونگز ٹیکس ہوتا
تو پھر بچت پر ٹیکس ہوتا ہے. تو یوں میں کہتا ہوں کہ یہ صرف سیونگ ٹیکس نہیں ہے، اس کو سیونگ ٹیکس کہنا زیادہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ یہ دوسری شرائط منسلک ہیں. جہاں تک نان ذبح کی بات ہے، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ما سوائے کوشر کے باقی طریقے سے ذبح کیا گیا گوشت مسلمان نہیں کھا سکتا، ما سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی زیادہ مجبوری آن پڑے، انسان کی جان پر ہی بنائے، تو بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر اگر وہ گوشت کھا لے تو اتنا جس سے جان بچ جائے اس صورت میں تو کھا سکتا ہے. لیکن عام حالات میں حلال کے علاوہ یا کوشر نہیں کھانا چاہیے. دراصل دونوں میں فرق یہ ہے کہ کوشر کے علاوہ جتنے طریقے سے بھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ذبح ہے اور ایک حلال ہے. ذبح در حقیقت نام ہے کسی جانور کو کاٹنے کا ایک مخصوص طریقے پر. وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کی شاہرگ کو پہلے کاٹا جائے، سر کو اس کے جسم سے علیحدہ نہ کیا جائے، تاکہ اس کا جسم کا نظام کام کرتا رہے اور اس کے جسم سے خون سب کا سب بہہ جائے، پمپ آؤٹ ہو جائے. جب دل کام کرنا بند کر دے اور خون بہنا بند ہو جائے تو پھر اس کے سر کو اس سے علیحدہ کرنا ٹھیک ہے، ورنہ اس سے پہلے نہیں سر کو جدا کیا جانا چاہیے. وجہ اس کے پیچھے صرف یہی ہے کہ اس کا جسم کا نظام جانور کا کام کرتا رہتا ہے اور دل خون کو پمپ آؤٹ کر دیتا ہے. سب خون در حقیقت بیکٹیریا کا بہت اچھا کیریئر ہے. تو اگر خون رہ جائے جانور کے جسم میں تو بیکٹیریا وہاں موجود ہوگا اور وہ بیکٹیریا انسانی صحت کے لیے مضر ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ جانور کو صرف ذبح کر کے کھایا جائے. حلال کی تعریف یہ ہے کہ جانور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ذبح بھی کیا جائے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے تو حلال ہو جائے گا. یہ دونوں میں یہ فرق ہے. کوشر ذبح ہوتا ہے، حلال نہیں کیا جاتا کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. لیکن چونکہ ذبح کا طریقہ اسلامی ہے، اس وجہ سے اگر ہمیں گوشت حلال دستیاب نہ ہو تو کوشر کھانے پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو کھانے میں حرج نہیں کوئی. لیکن صرف اس صورت میں اگر حلال دستیاب نہ ہو، اور اگر حلال دستیاب ہے تو پھر کوشر نہ کھایا جائے، پھر حلال کھایا جائے. لیکن باقی طریقوں سے جو جانور کاٹا جاتا ہے وہ ذبح نہیں ہوتا. اس میں سر جو ہے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے اور اس سے نظام جسم کا کام کرنا بند کر دیتا ہے اور خون پوری طرح ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا. اسی لیے چونکہ اس میں جو ذبح کے علاوہ جو کاٹا گیا ہے جانور، اس کا ذائقہ گوشت کا ذبح کی نسبت زیادہ لذیذ ہوتا ہے کیونکہ خون اس میں موجود ہوتا ہے. اس خون کا ذائقہ آتا ہے پکنے کے بعد، اس لیے وہ زیادہ مزے کا ہوتا ہے. تو اس مزے کے چکر میں ہم کھا نہ جائیں اسے، کیونکہ اس میں بیکٹیریا پلنے کے امکانات بڑے وسیع ہیں. I need to understand the meanings of فنا فی الشیخ. فنا فی الشیخ تصوف کی اصطلاح ہے. جب کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسے اپنا مرشد مان لیتا ہے اور اس کا مرید ہو جاتا ہے، تو وہ مرید جب ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں اس کی
تمام خواہشات، اس کے تمام ارادے، اس کے تمام فعل اپنے مرشد کے ارادوں، خواہشات اور ہدایات کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ ایسا مقام جہاں مرید اپنے ذہن کو اپلائی کرنا ختم کر دیتا ہے، ایسا مقام جہاں پر مرید کی لغت سے 5 کاف غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ ہیں کیوں، کب، کیسے، کس طرح، کہاں۔ جب یہ 5 کاف اس کے لغت سے ختم ہو جاتی ہیں، وہ صرف اور صرف آنکھیں بند کر کے اپنے مرشد کی تقلید کرتا ہے یا مرشد کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ مقام فنا فی الشیخ ہے، اور اسی مقام سے پھر وہ فنا فی اللہ کے مقام کی طرف روانہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ مقام آنا ضروری ہے۔ امریکہ سے سوال یہ پوچھا ہے کہ صاحب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر بندروں میں اور بنمانس میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ تھرو اے پروسیس آف ایوولوشن ایپس اور مونکیز سے انسان تبدیل ہوا ہے تھرو ایوولوشن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان ڈارون کی تھیوری کو صحیح مان لے کہ انسان پہلے بندر ہوتا تھا اور رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی گئی ہیں انسان میں، اور وہ اس موجودہ شکل کو پہنچا ہے، تو پھر مسلمانوں کے لیے سورہ بقرہ کی ان آیات کا کیا ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آدم کو بنایا اور اسے علم الاسماء عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ تو تخلیق کرنے والا، اور یہ تخلیق کرنے والا وہ ہے جس کو خود عیسائی بھی مانتے ہیں کہ وہ رب ہے اور اسی نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ یہ تخلیق کرنے والا وہ ہے جس کو یہودی بھی مانتے ہیں کہ رب ایک ہے اور اسی رب نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ خود ہندو مانتے ہیں رب کو کہ تخلیق کرنے والا رب ہے اور وہ اوپر بیٹھا ہے، اس کو وہ کبھی اوپر والے کے نام سے پکارتے ہیں، کبھی بھگوان کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی رب کو مانتے ہیں۔ تو یہ سارے مشہور مذاہب دنیا کے بدھ مت میں اللہ کا تصور موجود ہے۔ جب سبھی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ رب موجود ہے اور اس نے انسان کو تخلیق کیا، تو تخلیق کرنے والا خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو تخلیق کیا مٹی سے، اس میں پھر اپنی روح پھونک دی اور اسے علم الاسماء سکھایا، اس کے بعد فرشتوں سے سجدے کو کہا۔ تو ڈارون کی تھیوری تو پھر خود بخود غلط ہو جاتی ہے اس بات پر۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کو سزا دی گئی تھی اور انہیں ایپس اور مونکیز کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن وہ اللہ کا قہر نازل ہوا تھا۔ تو ڈارون کی تھیوری کوئی زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو انسان ہی کی صورت میں تخلیق کیا تھا اور اس کو زمین پہ اتارا گیا تھا، اسی سے یہ ساری نسل انسانی چلی ہے،
اور انسان شروع ہی سے اسی شکل میں موجود تھا. یہ اور بات ہے کہ شروع بھی انسان چونکہ قطعی طور پر کلیتاً طبعی حالات میں زندہ تھا، اس نے نیچر کے ساتھ فڈل کرنا نہیں شروع کیا تھا، تو ان طبعی حالات کے تحت انسان کی عمر بھی بہت لمبی تھی اور قد و کاٹ بھی بہت لمبا تھا، جو کہ نیچر میں تبدیلیاں آنے کے ساتھ ساتھ گھٹتا گیا قد و کاٹ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عمر بھی کم ہوتی چلی گئی. سو یہی ایک تبدیلی آئی ہے اوور دی پیریڈ، ادروائز بحیثیت بشکل انسان ہی پیدا ہوا اور آج تک اسی شکل میں قائم ہے. ایک اور سوال ہے لیکن کہاں سے آیا یہ نہیں لکھا اس پر. Why is Muhammad sallallahu alaihi wasallam the final prophet? یہ اس موضوع پر 2-3 مرتبہ پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے. میں نے گزارش کی کہ اسلام صرف ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، وہ اتارا نہیں گیا، بلکہ اس کی ابتدا سلسلہ رسالت کے ساتھ ہی ہو گئی تھی. اللہ کی طرف سے بنی نوع انسان تک پہنچایا جانے والا پہلا پیغام ہی اسلام کا پیغام تھا. جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ انسانی ذہن کا ارتقاء، اس کی ایولیوشن، اس کی ڈیولپمنٹ بہت گریجول ہوئی ہے، اور اس کے ارتقاء کا ٹائم ہزاروں سال پر محیط ہے. رب تعالی نے جو انسان پر اپنے احکامات نازل فرمائے، جو پیغام دیا رسولوں کے ذریعے، وہ انسان کی ذہنی سطح اور اس کی اس وقت کی عقل و دانش کے مطابق تھا. اس سلسلے میں میں نے ایک گزارش اور بھی کی تھی کہ رب کا بھی یہ فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حکم ہے کہ تم اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرو. تو جب رب نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رب جس وقت وہ پیغام اس نے جس رسول کے ذریعے بھجوایا اس زمانے کے انسان کی ذہنی سطح سے بالا تر بھجوا دیتا. تو جس زمانے میں بھی جو رسول آئے اور جو پیغام اللہ کا لے کر آئے، وہ اس زمانے کے انسانوں کی ذہنی سطح اور ان کی عقل و دانش کی سطح کے مطابق تھا، تاکہ وہ اسے آسانی سے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر لیں. اس وقت کے جو وسائل تھے وہ ان کے مطابق احکامات آتے رہے تاکہ انسان کو دقت نہ ہو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں. تو یہ اسلام کے پیغامات کا سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری ہوا. مختلف پیغمبر تشریف لاتے رہے، ان پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے، حضرت داؤد علیہ السلام کتاب لے کے آئے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے. تو یہ سب اللہ کا پیغام تھا، اسی اسلام کا ایک حصہ تھا وہ. حتیٰ کہ آج سے 1400 سال پہلے جب انسان پہیے کو دریافت کر چکا تھا اور لوہے کو دریافت کر چکا تھا، یہ یاد رکھیے کہ بعد میں آنے والی جتنی ایجادات ہیں ان سب کی بنیاد انوینشن آف ویل اور ڈسکوری آف اسٹیل ہی بنا تھا. وہیں سے انسان نے بڑی تیزی سے ترقی کرنا شروع کی تھی. تو اس وقت تک انسانی ذہن کا ارتقاء مکمل ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ پالش ہوتا چلا گیا ہے. جو علم سیکھتا گیا انسان، اس کا دماغ پالش ہوتا چلا گیا، لیکن ارتقاء مکمل ہو چکی تھی انسانی ذہن کی. تو اللہ نے اسلام کا باقی مائندہ اور آخری حصہ بھی
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرما دیا، اور وہ نازل ہوتے ہی اسلام مکمل ہو گیا، دین مکمل کر دیا گیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا، کوئی مزید پیغام، فریش پیغام آنا باقی نہیں تھا رب کا، تو کسی رسول کی بھی ضرورت نہ رہی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو کام پہلے انبیاء کرتے تھے، وہ ڈیوٹی علماء کے کندھوں پر ڈال دی گئی کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں اور اللہ کے بندوں تک اس کا پیغام صحیح حالت میں پہنچاتے رہیں۔ تو جو رسالت کا کام تھا کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا جائے، اس کے دین کا پرچار کر دیا جائے، وہ اب علماء کے کندھوں پر ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ why is Muhammad the greatest of all of God's prophets and last not least؟ دیکھیے، اس کی بنیادی مثال میں دوں گا، اگرچہ زیادہ مناسب تو نہیں ہے ایسی مثال دینا، لیکن بات کلیئر ہو جائے گی۔ کسی مشاعرے میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جس شاعر کو اپنا کلام سنانے کی دعوت دی جاتی ہے، وہ سب سے کم شہرت یافتہ شاعر ہوتا ہے، سب سے کم سٹینڈنگ رکھنے والا شاعر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ تمام شاعروں کو بلایا جاتا ہے۔ سب سے آخر پر اپنے وقت کا سب سے بڑا شاعر اپنا کلام سناتا ہے۔ اسی طرح جب کسی جلسے میں ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلا مقرر جو ہوتا ہے وہ سب سے جونیئر آدمی ہوتا ہے، سب سے کم شہرت یافتہ، اور سب سے آخر پر صدر مجلس، صدر محفل کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سماپت کر دیں اس جلسے کی کارروائی کو، اس کو ختم کر دیں۔ جب کوئی باپ گھر میں اپنے اولاد سے مشورہ کرتا تو وہ سب سے پہلے سب سے چھوٹے بچے کو رائے دینے کو کہتا ہے، اس کے بعد وہ درجہ بدرجہ کرتے کرتے جو سب میں بڑا بچہ اس کا ہوتا ہے، جو سب میں معتبر ہوتا ہے، اس کو سب سے آخر پر رائے دینے کو کہتا ہے۔ جو روح رب نے سب سے پہلے تخلیق کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام گنے جاتے ہیں۔ پھر جس طرح سے پیغام اللہ کا آنے لگا، صحیفے آنے لگے، تو پیغمبر آتے چلے گئے۔ تو آخری پیغام جہاں مکمل ہوا اللہ کا دین، وہ سب سے آخر میں آیا۔ تو جو دنیاوی ترتیب میں نے آپ سے گزارش کی، تو اللہ کا حتمی پیغام لانے والا پیغمبر سب سے آخر میں آیا، اس ترتیب سے وہ امام الانبیاء تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے کہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ حصہ اس پیغام کا اسلام ہی تھا، جہاں انسان کو بڑی ذہانت چاہیے تھی سمجھنے کے لیے، زیادہ وسائل چاہیے تھے، تو وہ کمپلیکیٹڈ حصہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر پر بھیجا، جبکہ انسان اس کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ تو اس سے پہلے جتنے بھی پیغامات آئے وہ اس دور کے انسانوں سے کم انٹیلیجنٹ لوگوں کے پاس آئے۔ تو سب سے کمپلیکیٹڈ پیغام پہنچانے کے لیے ایک ذہین لوگوں تک اتنا ہی ذہین اور اتنا ہی بڑا آدمی چاہیے تھا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو سب سے آخر پر اس کمپلیکیٹڈ پیغام کو دے کے بھیجا۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں،
ان کے دلیل سب سے بڑی یہی ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر یہ اصول رکھتے ہیں تو رب تعالیٰ نے بھی اسی اصول کو یہ ایک اور سوال ہے کہ why is God unable to send more prophets in the future؟ اب اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، تو معاذ اللہ معاف فرمائے، اللہ نے کسی مجبوری کے تحت رسالت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں کیا ہے، لیکن وجہ اس کی وہی جو میں نے ابھی عرض کی کہ چونکہ اس کے دین کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اس کا دین مکمل ہو چکا جو وہ انسانوں تک پہنچانا چاہتا تھا، تو کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی تھی، اس لیے نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا، ورنہ رب تعالیٰ کی کوئی معاذ اللہ مجبوری نہیں ہے، اور میرے خیال میں رب تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی بات لکھنا گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، اور اللہ کے بارے میں الفاظ کے استعمال میں تھوڑا سا ہم محتاط ہو جائیں، اس سے اپنے عشق میں تو آپ دیوانہ بن جائیے، لیکن اس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ تھوڑے سے محتاط ہوں، انتہائی میرے نزدیک اٹس ریلی روڈ ٹو یوز آنیبل گاڈ۔ ایک اور سوال ہے غالباً ایک ہفتہ پہلے کا ہے کہ کیا مرشد کے لیے کسی نامحرم مرید کی آواز سننا گناہ ہے؟ دیکھیے، اسلام کے اندر انتہا پسندی بالکل نہیں ہے، نہ اجازت میں نہ ممانعت میں، ایک اعتدال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے عورت پر پردہ جو فرض کیا اس کے اندر بھی ایک اعتدال ہے، اس میں شدت یا انتہا نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون گھر پر اکیلی ہیں تو ویسٹر آتا ہے، وہ ناک کرتا ہے دروازے پر، تو عورت اپنی آواز کو میٹھی یا سریلی بنائے بغیر اس کو اجازت ہے کہ وہ وزٹر کو پردے میں رہتے ہوئے کہہ دے کہ گھر پر کوئی مرد موجود نہیں ہے، یا جن صاحب سے ملنے آئے ہیں صاحب موجود نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح کچھ جنگیں ایسی ہیں اسلام میں جہاں خواتین نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی ہے، ان کو پانی پلایا ہے میدان جنگ میں۔ پھر وہ قصہ بڑا عام ہے اور ہر ایک کو ہم میں سے یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صاحبہ تھیں جن کا نام صفیہ تھا، آپ نے ایک یہودی کو ہلاک کر دیا تھا جبکہ مسلمان غزوہ کے لیے مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے، اور یہودی نے موقع دیکھا کہ مدینہ منورہ میں اس وقت اور کوئی نہیں ماسوا ایک انتہائی معمر صحابی کے، تو بری نیت سے چلا آیا۔ صحابی چونکہ بہت زیادہ معمر تھے تو وہ اس کو روک نہیں پا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صاحبہ نے اس یہودی کو ہلاک کر دیا تھا بانس سے۔ تو جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں عورت اپنے جسم کو اور اپنے چہرے کو مناسب طریقے سے ڈھانپ کے مناسب پردہ پوشی کے ساتھ، ستر پوشی کے ساتھ اپنا کام کر سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب کام کرے گی تو اس کی آواز دوسروں تک پہنچے گی، دوسرے سن لیں گے۔ اگر کوئی خاتون اپنے مرشد کے پاس، اپنے ٹیچر کے پاس، اپنے راہبر کے پاس جاتی ہیں اور پراپرلی انہوں نے ستر پوشی کی ہوئی ہے تو وہ گفتگو کریں گی تو ان کی آواز تو پہنچے گی۔ تو صرف آواز کو سننا تو نامحرم کی آواز کو سننے کی بات نہیں ہے یا وہ حرام نہیں ہے۔ جس طرح عورت کو حکم ہے کہ ستر پوشی کر لے مناسب طریقے پہ، مرد کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور
وہ عورت کی طرف بلا ضرورت دیکھے نہیں، لیکن آواز کی حد تک میرے خیال میں، جہاں تک میری معلومات ہیں اسلام کے بارے میں، ایسی کوئی پابندی ہے نہیں۔ ایک اور سوال شرک سے متعلق ہے، شرک کا موضوع تفصیل سے واضح کریں، اور اسی کا دراصل ایک حصہ ہے جس کو علیحدہ سوال بنایا ہے کہ شرک کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو کیا جب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا گیا تو کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا؟ جیسا کہ سوال کرنے والے نے خود ہی یہ لکھا کہ شرک کے معنی ہیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ اگر کسی صاحب کا مکان ہے اور اس پہ سرکاری کاغذات میں مالک کا نام ایک ہی لکھا ہوا ہے، تو میں اپنا نام ان کاغذات میں، ملکیت کے کاغذات میں بحیثیت مالک کے اپنا نام بھی رکھ دوں تو اس مکان کے دو مالک ہو گئے، تو دو شریک ہو گئے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کل کائنات کا خالق رب ہے اور وہ ایک ہے، اس کائنات کا مالک رب ہے، وہ ایک ہے، ہم کہتے ہیں وہ قادر مطلق ہے، تو ہم جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک ہی مقام کے دو رب موجود ہوں، معاذ اللہ، اس کو ہم ایک مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں ہم نے اس کی وحدانیت کی، اس کی توحید کی گواہی دی ہے کہ رب لائق عبادت ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، رب ایک ہے، اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم اس کی توحید کی، اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے اور اس درجے کا ظلم کرے کہ یہ کہہ دے کہ فلاں بھی عبادت کے لائق ہے، تو اس نے شرک کیا اور اس نے اپنی ذات پر بے پناہ ظلم کیا، وہ قابل معافی نہیں ہے جرم اس کا، تو شریک اس زمرے میں لیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ رب تعالی قادر مطلق ہے، کسی اور کو ہم قادر مطلق نہیں مانتے، لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ فلاں بھی قادر ہے فلاں کام کرنے پہ، تو شرک میں چلا جائے گا۔ تو جب ہم جو مقام رب کو دیتے ہیں، جو حیثیت رب کی ہم سمجھتے ہیں، اگر اسی حیثیت کا دوسرا کوئی ہم اس کے برابر بٹھا دیں کہ وہ شیئر کر رہا ہے رب تعالیٰ کی اختیارات کو، رب تعالیٰ کی قدرت کو، تو شرک ہو جائے گا۔ تو جب تک ہم یہ کہیں گے کہ رب ایک ہے اور صرف وہی اور صرف وہی لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ وحدانیت ہو گئی، اس کی یہ توحید ہو گئی۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ صرف میرا رب ہی قادر مطلق ہے، تو یہ ہم گواہی دیں گے اس کی توحید کی، اس کی وحدانیت کی، کیونکہ اس میں کہیں کوئی شرکت کا، کسی کے شریک ہونے کا کوئی ہلکا سا بھی تاثر نہیں آیا۔ معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، رب تعالیٰ کی قدرت میں حصے دار سمجھنا، اس کی صفات میں حصے دار سمجھنا، اس کے اختیارات میں حصے دار سمجھنا، وہ شرک ہے، اور اس سے بڑا اپنی ذات پر انسان ظلم نہیں کر سکتا کہ
رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، یہ انسان کا اپنی ذات پر سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ ایسا جرم ہے رب کے نزدیک جو قابل معافی نہیں ہے کسی قیمت پر بھی۔ جہاں تک بات رہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی، دنیا میں یہ مثالیں دنیا کی میں اس لیے دیتا ہوں، حالانکہ رب تعالیٰ کے ساتھ ان کے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن دنیاوی مثالوں سے بات ہماری سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے، میں اس لیے یہ دنیا کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی شخص اگر اپنے مکان کے باہر تختی لگاتا ہے، اس میں اس کا اپنا نام سب سے اوپر تحریر ہے، اس کے نیچے اس نے اپنے بڑے بیٹے کا نام لکھا ہے اور آگے لکھا کہ بن سو اینڈ سو، تو باپ کو سربراہی اس سے ملی یا کم ہوئی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ دیکھنے والا جب اسے پڑھے تو اسے یہ پتہ نہ چلے کہ جن کا نام سب سے اوپر لکھا ہے وہ والد ہیں اور وہی اس گھر کے سربراہ ہوں گے، نیچے جو نام لکھا ہے وہ ان کے بیٹے کا نام لکھا ہے؟ تو یہ شرکت تو نہیں ہوئی، شریک تو نہ ہوا، یہ تو بلکہ ایک لحاظ سے باپ کے بڑے ہونے کی دلیل ہو گئی کہ گھر کا سربراہ جو وہ ہے جس کا نام سب سے سر فہرست ہے، اس کے نیچے نام لکھے جانے والے اس کے بیٹے ہیں، اس سے چھوٹے ہیں، یہ حکم اس گھر میں اسی کا چلتا ہے جس کا نام سر فہرست لکھا ہے۔ تو اگر اوپر اللہ کا نام لکھا ہے اور نیچے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو یہ رب کی بزرگی ہو گئی، نہ کہ شریک کا معاملہ ٹھہرا یا شرکت کا معاملہ ٹھہرا یا شرک کا معاملہ ٹھہرا، جو بھی آپ سے لفظ کہہ لیں۔ لوح محفوظ پر میں نے کہیں عرض کیا تھا، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، پھر اللہ کا نام ہے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور لکھا کہ رسول ہیں اللہ کے، اس کے بندے ہیں۔ تو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر لکھا جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ تو اللہ کی بزرگی کی دلیل ہے، یہ برابری کا درجہ نہیں آتا، اللہ کی بزرگی مزید بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا اس رب نے تو خود کتنا بڑا ہوگا، یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہے۔ درود و سلامتی، اصل میں درود یا سلامتی مطلب ایک ہی ہے اس کا، اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تخلیق ہوئی ہے، جس میں ایک موقع پر کہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا ما سوائے اس کے کہ وہ ایک اشارہ کر دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، فرشتے مامور ہیں رب کے احکامات کو بجا لانے پہ، پوری کائنات اس کے احکامات کے ماتحت ہے، اس کو صرف ایک حکم کرنا ہے، ایک لفظ کہنا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ کوئی کام نہیں کرتا رب سوائے اس کے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، یہ ایسا کام ہے جو وہ خود کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح وجود میں آئی ہے۔